نے اپنے ابتدا میں ہی 17 رمضان المبارک کا ذکر کیا اور بدر سے متعلق، تو کچھ اپنی یادداشت کے مطابق کچھ بدر کے حوالے سے کچھ ایسی جھلکیاں ہی کچھ بیان کر دیجئے، اصحاب بدر کی یاد تازہ ہو جائے گی۔ اپنی یادداشت کے مطابق ہی بیان کرنا شرط ہے یا کہیں سے کتاب سے دیکھ کر بھی بول سکتا ہوں؟ کلی اختیارات دے دیجیے، یادداشت بہت کمزور ہے۔ غزوہ بدر 17 رمضان المبارک میں ہوا تھا، جو کہ ایک عجیب و غریب جنگ تھی۔ ایک طرف کفر مجتمع ہو کر اسلام کو مٹانے کے در پہ تھا، ہر طرف یہ شور تھا کہ آج اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا، مسلمان بے سر و سامان، لیکن ان کا جذبہ تھا۔ 12 رمضان المبارک کو مسلمانوں کا لشکر مدینے کے تاجور، نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی میں اور آپ کے سایہ کرم میں اور آپ کی معیت میں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جانب بدر روانہ ہوا، اور یہ مدینہ شریف سے چلے تھے یہ حضرات۔ مدینہ شریف سے بدر کافی دور ہے، مکہ مکرمہ سے یہ قریب ہے، اور خوش قسمتی سے میں نے میدان بدر کی زیارت کی ہے۔ یہ اپنے بہرحال یہ اس کا روٹ ایسا ہے کہ حاجیوں کو اس کی اجازت نہیں ہوتی جانے کی، وہ تو کوئی ترکیب ہو جائے اور ایسا راستہ مل جائے کوئی پرائیویٹ گاڑی میں کہ وہ اس میں حاضری کی سعادت مل جائے۔ اس وقت مسلمانوں کے لشکر کی صورتحال یہ تھی کہ ان کے پاس ایک گھوڑا تھا، اور صرف 80 اونٹ تھے، باقی پیدل۔ ایک اونٹ پر 3 افراد سواری کرتے تھے، 3 حضرات نے سواریاں کی تھی۔ اور میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنا کوئی اونٹ اپنے لیے اپنا اونٹ جو مخصوص تھا جس سواری کے لیے، اس پر بھی اپنے 2 صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے ترکیب فرمائی تھی۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان ظاہر ہے کہ وہ عاجزی بارگاہ رسالت میں درخواستیں کرتے تھے، لیکن سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ کچھ اس طرح تھا کہ تم دونوں نہ مجھ سے طاقتور ہو، نہ کوئی ایسی بات ہے کہ مجھے اجر کی ضرورت نہ ہو، مجھے بھی ثواب چاہیے۔ ایسا نہیں کہ صرف تمہیں ثواب کی ضرورت ہے، مجھے بھی ضرورت ہے۔ تو یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان کریمی ہے کہ آپ نے صحابہ کرام کو بھی اپنے اونٹ میں شامل کیا، اور اس طرح ہر ایک کے اونٹ میں 3 تھی۔ تو یہ ہے ایک حقیقی اسلامی مساوات۔ اس پر مجھے شعر یاد آ رہا ہے نماز کی صف کے تعلق سے، کہ صف میں بھی کسی کی خصوصیت نہیں ہوتی کہ صاحب یہ فلاں کے لیے مخصوص، یہ جگہ فلاں پیر صاحب کے لیے، فلاں علامہ صاحب کے لیے نہیں۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو کیا بادشاہ کیا فقیر،
کیا غریب کیا امیر سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب حج پر جاتے ہیں تو یہ تو ہے نہیں کہ مالداروں کا کوئی بھڑکیلا چمکیلا وہ احرام ہو، سب کے سب ایک طرح کے احرام میں نظر آتے ہیں۔ یہ شناخت ہو ہی نہیں سکتی کہ مالدار ہے یا نادار ہے، فقیر ہے یا امیر ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اور جب مالدار آدمی مرتا ہے اور غریب آدمی مرتا ہے یا کوئی فٹ پاتھ پر لاوارث مرتا ہے تو سب کا کفن ایک جیسا ہوتا ہے۔ مالدار کو ریشمی کفن کوئی نہیں دیتا، کڑھائی کیا ہوا کفن کوئی نہیں پہناتا، سونیری اور روپیلی تاروں سے جڑاؤ کفن کوئی بڑے سے بڑے سرمایہ دار کو بھی نہیں ملتا۔ وہی ملے گا جو فٹ پاتھ پر کوئی لاوارث لاش ملی ہو، سوا سب کو ایک ہی کفن ملے گا۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں بھی کس طرح اس کا مظاہرہ فرمایا، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں میں کس طرح گھل مل کے رہتے تھے۔ ایک بار کسی سفر میں کوئی صحابی آپ کے ساتھ تھے، اور مسواک کاٹی گئی تو مسواک کے دو حصے ہوئے، تو جو مسواک دونوں میں بظاہر اب جس میں دستے کرم لگ گیا وہ سب بہتر ہی بہتر ہے۔ بظاہر مطلب ایک مسواک جو تھی یہ عقیدت میں خم ہو گئی تھی، جھکی ہوئی تھی، یوں سمجھ لیں مڑی ہوئی تھی، وہ خم تھی، اور ایک وہ سیدھی تھی۔ تو ظاہر ہے کہ جو مڑی چوڑی مسواک قدرتی جڑیں ہوتی ہیں نا، تو اس کے بجائے بندہ سیدھی قبول کرے گا، اچھی لگے گی اس کو۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو سیدھی تھی وہ اپنے ساتھ جو صحابی تھے اس کو عنایت فرمائی، تو آپ نے ارشاد فرمایا